روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کو جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ کم۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کرم کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کے حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا، بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی شاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں جیسے عرش کندیلوں میں اور بعض کی اعلی علین میں، مگر روحیں کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ اکرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات سنتے بھی ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے مائیں پیار میں اپنے بچوں کو زور سے چمٹا لیتی ہیں، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہیں کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتے کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اونچی آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بالائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی ہے۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر
جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا، پہاڑ پر اگر یہ مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے اعمال اپنی مناسبت شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو جائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ دوستوں، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ دوستوں، حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتار، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا ہے۔ پھر جب اس کو تخت پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگا، تاکہ میری بیوی، بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے آپ گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بھلا دینا۔ دوستوں، بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ دوستوں، موت ایک دروازہ ہے جس میں ہم سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں ایک عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش مجھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے، کیونکہ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ دوستوں، ایک حاجت مند شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک بھی نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی بیوی سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ جلنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو یہ بات سنی تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا امید کرے جو تیل کے تھوڑے سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دے۔ دستک سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران کا بکا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی تھوڑی موٹی ہو جانے پر آپ اپنی جوزائے محترمہ کو سمجھا رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید 1 درہم کا تیل بھی استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اشراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے عمل کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے یہ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔